بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کے الفصل الرابع فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش آمدید۔ یہ اس قصیدہ کی چوتھی فصل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے متعلقہ کچھ اشعار کو ذکر کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا بیان کی جائے گی۔ جس کا شعر ہے، شعر نمبر یہ 59 ہے، جو کہ اس قصیدہ بردہ شریف کا شعر ہے۔ محققین علماء کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ 8 ربیع الاول کے اختتام اور 9 ربیع الاول کے آغاز یعنی صبح کے وقت ہوئی ہے۔ بہرحال شعر دیکھ لیں آپ۔ ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم۔ یہ شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے آپ کی اصل کی پاکیزگی کو ظاہر کر دیا۔ دیکھو آپ کی ابتدا اور انتہا کتنی پاکیزہ اور عمدہ ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ابانا اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ظاہر کر دیا۔ مولد یہ کہتے ہیں ولادت کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نے ظاہر کر دیا۔ طیب کہتے ہیں پاکیزگی کو، اور عنصر کہتے ہیں اصل، جڑ، بنیاد۔ یہ اس کا معنی ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو اصل ہے اس کی پاکیزگی کو ظاہر کر دیا۔ یعنی یہ جو دنیا فانی ہے، اس دنیا فانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ جلوہ افروز ہو چکی ہے، رونق افروز ہو چکی ہے، اور پورے جہان اور پوری دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے روشن کر دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، اور طیبہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پاکیزگی، اور مبتدا یہ کہتے ہیں ابتدا کو، منہ ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور مختتم یہ کہتے ہیں اختتام۔ مراد ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان فانی سے کوچ کیا ہے، تو بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہوئی ہے تو ابتدا کے وقت بھی، ولادت کے وقت بھی دنیا کے اندر بہت سے عجائبات یہ ظاہر ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا ہے تو اس وقت بھی بہت سے عجائبات ظاہر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس ذات کی برکات کے طفیل اس جزیرہ عرب سے کفر و شرک کو ختم کر دیا، اور اپنے آخری دن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ شعر نمبر 60 میں خوش آمدید۔ آج کے شعر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے متعلقہ کچھ احوال و واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھ لیں۔ یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنقم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اہل فارس اچھی طرح سمجھ گئے کہ انہیں ڈرایا گیا ہے مصائب اور عذاب سے، یعنی اگر انہوں نے حق تسلیم نہ کیا تو ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یوم یہ کہتے ہیں دن کو، اور تفرس اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا، سمجھنا، جان لینا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ فیہ اس میں، یعنی اس دن میں، جس دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو اس دن اہل فارس، یہ فرس اس سے مراد ہے فارس، جو موجودہ ایران ہے، یہ پرانے زمانے میں اس کا نام ہوتا تھا فارس، تو فارس اور فرس یہ ایک ہی لفظ ہے۔ تو اہل فارس، فارس کے رہنے والے وہ سمجھ گئے، انہم بے شک وہ یعنی فارسی لوگ، قد انذروا، قد اس کی یہ ہوتا ہے نا بات کو پکا کرنے کے لیے، انذروا انہیں ڈرایا گیا ہے۔ حلول کا مطلب ہوتا ہے اترنا، کہ انہیں اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، اگر انہوں نے حق و پہچان پر اس کے اوپر یقین نہ کیا تو انہیں بوس مصیبتوں سے ڈرایا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے نقم کہتے ہیں عذاب سے، پریشانی، تکلیف، مصیبتیں، یہ سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ تو مطلب اس شعر کا یہ بنے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس وقت ایسی علامات اور ایسی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں جس سے یہ والی بات ثابت ہوتی تھی کہ اس دنیا کے اندر آخری نبی اور آخری رسول جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔
اب جو قوم اور جو جماعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے گی تو اس کو اللہ کی جانب سے عذاب کا، اللہ کی جانب سے مصیبتوں، تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب وہ کون کون سی علامات و نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ اگلے اشعار کے اندر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کا چوتھا باب ہے، فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 61واں شعر ہے اس قصیدے کا۔ اس شعر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے تھے ان میں سے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ سب سے پہلے شعر دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَبَاتَ إِيوَانُ كِسْرَى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ كَشَمْلِ أَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرَ مُلْتَئِمِ۔ شعر پڑھ دیا، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور کسریٰ کا شاہی محل ٹوٹ گیا جیسے کسریٰ کے لشکر کی جمعیت منتشر ہو گئی اور دوبارہ جڑ نہ سکی۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اس میں باتا۔ باتا کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا یا رات کے وقت کسی کام کا ہونا۔ تو چونکہ جو کسریٰ کا شاہی محل، اس کے جو کنگرے ٹوٹے تھے وہ رات کے وقت ٹوٹے تھے، تو اس لیے یہاں پہ باتا کا لفظ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے ایوان۔ ایوان اصل میں ایک محل کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو آگے سے بند ہوتا ہے اور اس میں بادشاہ کا تخت اور اسی طریقے سے وزراء کی کرسیاں ہوتی ہیں اور آگے سے وہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ایوان ہوتا ہے، یہ جو محل کا حصہ ہوتا ہے اسے ایوان کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو کسریٰ کا جو شاہی محل تھا اس کے ایوان کا ایک حصہ آج بھی موجود ہے جو کہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ تو یہ ہو گیا کسریٰ کا جو ایوان تھا وہ رات کے وقت منصدع ٹوٹ گیا۔ وہوا وہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا وہ، عربی کے لیے اس کے لیے اندر ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شمل کا مطلب ہے یہاں پہ جمعیت، اصحاب کسریٰ یعنی جو کسریٰ کا جو لشکر تھا یا کسریٰ کی جو حکومت تھی اس کی جمعیت منتشر ہوگی۔ ملتئم اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، جڑنا، پھر وہ دوبارہ مل نہ سکی۔ غیرہ کا مطلب نہ ہونا، دوبارہ مل نہ سکی، دوبارہ جڑ نہ سکی۔ بہرحال یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ جو کسریٰ ہے اس وقت جو فارسی لوگ تھے ان کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوا کرتا تھا کسریٰ، بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ رومی لوگوں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیسر کہا جاتا تھا۔ تو اصل میں یہ جو شعر ہے اس میں ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع کے اوپر ظاہر ہوا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جس صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس سے اگلی رات یہ واقعہ پیش آیا کہ جو کسریٰ کا ایوان تھا اس میں زلزلہ برپا ہوا جس سے کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ اس کے علاوہ کچھ اور واقعات بھی پیش آئے تھے جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے چل کے اشعار کے اندر آئے گا۔ تو جب صبح ہوئی ہے تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، اس نے اپنے وزراء کو جمع کیا اور ابھی مجلس جاری تھی کہ ان کا جو چیف جسٹس ہے اس کا نام تھا موبزان۔ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کے وہ تمام ممالک کے اندر پھیل گئے۔ تو کسریٰ نے عبد المسیح غسانی کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، اس زمانے کے اندر ایک بڑے مشہور عالم تھے سطیح، تو ان کے پاس بھیجا کہ آپ ان سے جا کے خواب کی تعبیر معلوم کر کے آئیں۔ تو جب یہ سطیح کے پاس گئے ہیں تو جو سطیح عالم تھے انہوں نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عبد المسیح تو خوب سن لے کہ جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا ظاہر ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے، فارس کی آگ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام نہ رہے گا۔ بنو ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں یہ کنگروں کے بقدر بادشاہت کریں گے اور جو چیز آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی ہے۔ تو سطیح نے یہ والی تعبیر دی اور یہ کہتے ہی پھر سطیح کا انتقال ہو گیا۔ تو جب یہ والی تعبیر کسریٰ کو بتائی گئی ہے تو کسریٰ نے یہ والی تعبیر سن کر کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک مدت چاہیے، اس لیے کچھ وقت تک تو ہم مزے لوٹیں گے، لیکن ہوا یہ کہ جو 10 سلطنتیں تھیں وہ 4 سال کی قلیل مدت میں ہی ختم ہو گئیں اور جو باقی 4 تھی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکومت کے اندر ختم ہو گئیں۔ تو اس اعتبار سے پھر جو کسریٰ جو زمانے کے اندر سپر پاور تھا اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کسریٰ کے جو محل تھے اس کے کنگرے ٹوٹ گئے اور کسریٰ کے جو لشکر تھا اس کی جمعیت منتشر ہوگی، وہ دوبارہ مل نہ سکی۔ اب جمعیت کیسے منتشر ہوئی ہے، دوبارہ جڑ نہ سکی، اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا سمجھ لیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے کسریٰ کو ایک خط بھیجا تھا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اسلام قبول کر لیں اور آپ محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے انکار کیا تو تمام مجوسی قوم کا گناہ بھی آپ کے ذمہ ہوگا۔ تو جب اس نے یہ خط پڑھا تو وہ حیران ہو گیا اور اس کو غصہ آ گیا اور غصے میں آ کے اس نے وہ خط پھاڑ دیا اور کہا کہ ہمارے غلام ہم سے اس طریقے سے مخاطب ہوتے ہیں اور ہم سے تابعداری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پھر اس نے یمن میں اپنے گورنر کو خط لکھا
یمن میں ان کا گورنر تھا، بازان اس کا نام تھا، کہ خط لکھا کہ محمد کو گرفتار کر کے میرے پاس حاضر کریں۔ تو یہ جو بازان تھا، جو گورنر تھا یمن کا، اس نے 2 آدمیوں کو بھیجا مدینہ منورہ میں۔ اب یہ جو 2 آدمی مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو رعب کے مارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ نہ سکے، اور یہ دونوں داڑھی منڈے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں داڑھی منڈوانے کا کس نے حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھی کے بال بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو۔ پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا قاتل ربی ربا کا، کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ پچھلی رات کو اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا تھا۔ اس کا بیٹے کو اپنے باپ کی جو بیوی تھی شیرین، اس پر یہ عاشق تھا، شیروے اس کے بیٹے کا نام تھا، تو اس نے قتل کر دیا۔ تو یہ جو کسریٰ تھا اس کو شاید پہلے سے اس چیز کا اندازہ تھا کہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، تو اس نے قاتل کی موت کا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ انتظام اس نے یہ کیا تھا کہ اس نے خزانے کے اندر ایک شیشی کے اندر زہر رکھ کے اور اس پر یہ لکھ دیا تھا کہ یہ جماع کے لیے دوائی ہے، جو شخص یہ دوائی کھا لے گا وہ کثرت سے جماع کر سکے گا۔ تو جب شیروے نے خزانے میں گیا اور اس نے وہ شیشی دیکھی ہے تو وہ اس شیشی کو وہ پی گیا، جس کی وجہ سے وہ زہر کی وجہ سے اس کا جو بیٹا تھا شیروے، اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس طریقے سے ہوا یہ کہ خاندان کے اندر پھر اس طریقے سے خانہ جنگی ہو جاتی ہے، اور 4 سال میں تقریباً 10 بادشاہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آخرکار ہوا یہ کہ حکومت کے لیے کوئی مرد باقی نہ بچا، تو انہوں نے ایک عورت کو بادشاہ بنا دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنا حکمران عورت کو بنا لیتی ہے۔ پھر یہ کہ 14 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت کے اندر لشکر نے قادسیہ میں ان کے ساتھ جنگ کی، بڑی مشہور جنگ ہوئی ہے جس میں ان ایرانیوں کو شکست فاش ہوئی ہے، اور یہ جو پوری سلطنت تھی یہ بالکل سرے سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا تھوڑا سا تذکرہ ہے۔ شعر نمبر 62 ہے۔ گزشتہ شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلقہ ایک واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ کسریٰ کا ایوان وہ گر گیا تھا۔ آج کے شعر میں اسی مضمون کو ہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَالنَّارُ خَامِدَةُ الْأَنفَاسِ مِنْ أَسَفٍ عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاهِ الْعَيْنِ مِنْ صَدَمٍ۔ یہ میں نے عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور آگ کے شعلے ایوان پر افسوس کی وجہ سے بجھے ہوئے ہیں، اور نہر فرات کی آنکھ غم کی وجہ سے غافل ہو گئی۔ مطلب یہ کہ اپنے بہنے کی جگہ بھول گئی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں ایک ایک لفظ کی طرف۔ نار یہ کہتے ہیں آگ کو، خامدہ، خامدہ کا مطلب ہوتا ہے بجھ جانا، مطلب یہ کہ جو آگ ہے اس کے شعلے بجھ گئے ہیں۔ انفاس کہتے ہیں سانس کو، تو مطلب یہاں پر یہی ہے کہ جو آگ کے جو شعلے ہیں وہ بجھ چکے ہیں۔ من اس کا مطلب ہوتا ہے سے، اسف کہتے ہیں افسوس کو، افسوس کی وجہ سے، یعنی جو پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا گزشتہ شعر کے اندر کہ جو کسریٰ کا جو ایوان تھا وہ گر گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو بڑے ساری تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ جو آگ تھی اس کے شعلے بھی اسی پر افسوس کی وجہ سے بجھ گئے۔ باقی اس کی تشریح کیا ہے وہ میں انشاءاللہ ترجمے کے بعد کرتا ہوں۔ اور نہر، نہر سے مراد یہاں پہ نہر فرات ہے، جس کو دریائے فرات بھی کہتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں ساہی، اس کا مطلب ہوتا ہے بھولنا۔ عین کہتے ہیں آنکھ کو، یعنی ان کی جو آنکھ ہے وہ بھول گئی ہے۔ من اس کا مطلب ہوتا ہے سے۔ آخری لفظ ہے صدم۔ صدم کا ایک معنی تو ہوتا ہے دروازہ بند کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے غمگین ہونا، غصہ ہونا، تکلیف محسوس کرنا۔ تو یہاں پر جو شعر ہے اس شعر کے اندر یہی غمگین ہونے والا معنی ہے، یعنی کہ جو نہر فرات ہے، دریائے فرات ہے، وہ غم کی وجہ سے جو اپنے بہاؤ کی جگہ ہے وہی بھول گئی ہے، اور وہ اس طرف سے نہیں چل رہی ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے بات اب یہاں پر یہ سمجھے کہ جو مجوسی تھے یہ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، اور ان کے وہاں پر ایک آگ تھی جو کہ 1000 سال سے جل رہی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو جہاں پر دیگر واقعات رونما ہوئے ہیں، وہاں پر ایک بڑا واقعہ یہ بھی رونما ہوا ہے کہ وہ جو آگ جل رہی تھی 1000 سال سے وہ خود بخود ہی بجھ گئی، جس کی وجہ سے جو فارسی لوگ تھے، جو مجوسی لوگ تھے، وہ پریشان ہو گئے۔ اور اسی طرح جو نہر فرات، جو دریائے فرات ہے، وہ عراق کے اندر چلا کرتا تھا، اور عراق بھی اس وقت ایران یعنی فارس کے ہی زیر سلطنت تھا۔ تو جو نہر فرات تھی وہ مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی اہل فارس کے علاقے میں آتی تھی، پھر وہاں سے متعدد چھوٹی چھوٹی نہریں جا کر پھر دوبارہ اسی دریائے فرات میں مل جاتی تھی۔ تو جو دریائے فرات تھا وہ ان ایرانیوں یعنی فارسیوں کی زندگی کا اہم ترین حصہ تھا۔
نوشیروان نے اس کے اوپر ایک پل بھی بنایا ہوا تھا، اسی طریقے سے دیگر عمارتیں بھی موجود تھی، اور اس کے آس پاس بہت سے آتش کدے تھے جہاں پر آگ کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو بہرحال جس مبارک رات میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو 1000 سال سے مسلسل جلتی ہوئی جو آگ تھی وہ بھی بجھ گئی، اور جو نہر فرات تھی اس نے بھی اپنا راستہ تبدیل کر کے دمشق اور عراق کے درمیان نیا راستہ اختیار کر لیا۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ نہر فرات کا راستہ تبدیل کرنا اور آگ کا بجھ جانا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو نبوت پہلے بنی اسرائیل کی لڑی میں چلتی آ رہی تھی، وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کا چوتھا باب ہے فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قصیدے کے 63ویں شعر میں خوش آمدید۔ اس شعر میں بھی گزشتہ اشعار کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موقع کے اوپر جو کچھ نشانیاں اور واقعات رونما ہوئے تھے ان میں سے ایک اہم ترین واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ شعر دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَسَاءَ سَاوَةَ أَنْ غَازَتْ بُحَيْرَتُهَا وَرُدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ ظَمِي۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اہل ساوا کو غمگین کر دیا اس بات نے کہ ان کا چھوٹا دریا یا چھوٹی نہر وہ خشک ہو گئی، اور اس بات نے بھی کہ ان کے دریا کے پاس پانی لینے والا سخت غصے میں واپس کر دیا گیا جبکہ وہ پیاسا بھی تھا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سا، اس کا مطلب ہوتا ہے برا لگنا یا غمگین ہونا، اور اگلا لفظ ہے ساوا۔ دیکھیں یہ ایک علاقہ تھا جو رے اور ہمدان کے درمیان میں ایک شہر تھا، تو اس شہر کے رہنے والوں کو اہل ساوا کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایران جو کہ پرانا اس کا نام ہے فارس، تو یہ اس کا ایک شہر تھا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو ساوا شہر کے رہنے والے تھے وہ غمگین ہوئے ہیں۔ کس بات سے غمگین ہوئے ہیں وہ آگے آ رہے ہیں۔ غازت، اس کا مطلب ہوتا ہے پانی کا زمین میں چلے جانا، مطلب یہ کہ پانی خشک ہو جانا۔ بحیرہ، بحیرہ کہتے ہیں، باہر کہتے ہیں بڑے سمندر کو، اور بحیرہ کہتے ہیں چھوٹے سمندر کو۔ تو چھوٹا دریا ہو یا پھر بڑی نہر ہو اس کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ تو بحیرہ چھوٹا دریا۔ اصل میں یہ تھا کہ جو ساوا شہر تھا وہاں پر ایک نہر تھی، اور وہ نہر 6 میل لمبی اور 6 میل چوڑی تھی۔ تو یہ میٹھے پانی کی نہر تھی، اور یہاں سے جو ساوا اور ارد گرد کے علاقے والے جو لوگ تھے یہاں سے پانی بھرا کرتے تھے۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور یہ جو علاقہ تھا اس علاقے کے اندر کفار کا بڑا زور تھا، حتیٰ کہ یہ جو چھوٹا سا دریا تھا یا بڑی نہر تھی، اس کے کنارے پر کفار کے میلے لگا کرتے تھے، اور کفار کا بڑا زور اور طاقت تھی یہاں پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی ہے تو جہاں پر دیگر نشانیاں پوری ہوئی ہیں وہاں پر ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوئی ہے کہ یہ جو چھوٹا دریا تھا یا بڑی نہر تھی اہل ساوا کی، یہ زمین کے اندر دھنس گئی، اور زمین کے اندر دھنس گئی اور وہ بالکل صفحہ ہستی سے ہی یہ ختم ہو گئی۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ کفار کے اوپر آزمائش اور پریشانیوں کا دور یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ بتایا کہ جو ساوا والے تھے ان کا جب وہ چھوٹا سا سمندر تھا، دریا تھا، وہ جب زمین کے اندر دھنس گیا تو ان کو یہ والی بات سے بڑا غم لگا، ان کو اس بات سے بڑی پریشانی ہوئی۔ وردا، ردا کا مطلب ہوتا ہے واپس کر دیا جانا، واپس کر دیا گیا۔ وارد، وارد کہتے ہیں آنے والے کو۔ ہاں کا مطلب ہے اس بحیرہ یعنی اس چھوٹے دریا پر، یعنی جو اس چھوٹے دریا پر پانی لینے کے لیے آ رہا تھا اس کو واپس کر دیا گیا بالغیظی، سخت غصے کے اندر۔ ظاہر ہے ایک آدمی پیاسا ہو یا اس کو پانی کی بڑی سخت ضرورت ہو اور وہ ایک سفر کر کے جاتا ہے، مشقت کر کے پانی حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، اب آگے اس کو پانی نہیں ملتا تو اس کو کتنی سخت تکلیف ہوگی اور اس کو کتنا سخت غصہ آئے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو پانی لینے کے لیے آیا تھا اس کو سخت غصے کے اندر واپس کر دیا گیا۔ ہینا زمی، اور ہینا کا مطلب ہوتا ہے وقت، اور اس وقت زمین وہ پیاسا بھی تھا، سخت پیاسا ہونے کی حالت میں، اس کو سخت غصہ ہونے کی حالت میں اس کو واپس کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ وہ جو چھوٹا دریا تھا وہ خشک ہو گیا اور اس میں سے پانی باقی نہ رہا، لہذا کوئی بھی پانی لینے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو پھر اس چھوٹے دریا سے پانی نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع کے اوپر جو چند نشانیاں پوری ہوئی تھیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ جو اہل ساوا کی جو نہر تھی وہ بھی خشک ہو گئی تھی۔ گزشتہ اشعار کے اندر 2 واقعات کا تذکرہ کیا گیا تھا، ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ مجوسیوں کی لگائی ہوئی آگ یہ بجھ گئی تھی، اور دوسرا واقعہ اس میں یہ تھا کہ جو ساوا والوں کی نہر تھی وہ نہر خشک ہو گئی تھی۔ تو آج کے اس شعر کے اندر انہی 2 واقعات سے متعلقہ ایک بات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم۔
عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، گویا کہ پانی کا گیلا پن غم کی وجہ سے آگ میں آ گیا اور رنج و غم کی وجہ سے آگ کے بھڑکنے کی کیفیت پانی میں آ گئی، یعنی پانی کی کیفیت آگ میں اور آگ کی کیفیت پانی میں آ گئی۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کأن یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، اس کا یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے گویا کے۔ نار کہتے ہیں عربی میں آگ کو، اور ماں جو، ماں کہتے ہیں پانی کو، اور بلل، بلل کہتے ہیں تری کو، تری، گیلا پن۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پانی کے اندر ایک تراوٹ ہوتی ہے، گیلا پن ہوتا ہے، تو جو پانی کا گیلا پن تھا وہ آگ میں آ گیا، یعنی اس کی تراوٹ اور اس کا گیلا پن خشک ہو گیا۔ تو یہ اشارہ ہے کہ جو صحابہ والوں کی، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا گزشتہ شعر کے اندر، کہ ان کی نہر تھی 6 میل لمبی اور 6 میل چوڑی، وہ پوری کی پوری نہر ہی خشک ہو گئی تھی، تو گویا کہ وہ پانی کی جو تری ہے وہ آگ کے اندر آ چکی ہے، اس کی تراوٹ، اس کا گیلا پن، اور وہ پوری کی پوری نہر ہی خشک ہو گئی ہے۔ اب دوسرا مثال دیکھیں، حزنن، حزن کہتے ہیں غم کو، یعنی یہ جو پانی کی تراوٹ ختم ہوئی تھی، گویا کہ پانی آگ بن گیا تھا، تو یہ غم کی وجہ سے تھا۔ اور بالماء، ماں میں آپ کو بتا چکا ہوں پانی کو کہتے ہیں، اور یہ بی اس کا مطلب ہے میں، پانی میں، میم الف ماء اس کا ترجمہ ہے جو، اور نار اوپر آ چکا ہے، آگ کو کہتے ہیں، اور من کا مطلب ہے سے، زرم، زرم کہتے ہیں بھڑکنے کی کیفیت، بھڑکنا، جلنا۔ دیکھیں آگ ہے نا، آگ کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بھڑکتی ہے، اس کے شعلے اوپر کو بلند ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس پانی کے اندر یہ والی کیفیت نہیں ہوتی، پانی کے اندر پستی ہوتی ہے، وہ آرام سے نیچے پڑا رہتا ہے، وہ اوپر کو بھڑکتا نہیں ہے جس طریقے سے آگ بھڑکتی ہے۔ تو بتانا یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ جو آگ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجوسیوں نے اپنے آتش کدا کے اندر آگ جلائی ہوئی تھی، اس کے جو بھڑکنے والی کیفیت تھی وہ پانی کے اندر آ گئی، خلاصہ یہ کہ وہ جو آگ تھی وہ آگ بجھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موقع کے اوپر یہ دو واقعات رونما ہوئے تھے، جیسا کہ اس کا تذکرہ پہلے اشعار کے اندر بھی آ چکا ہے۔ اہل صابہ کی نہر یہ بھی خشک ہو گئی تھی، اور جو انہوں نے آتش کدا کے اندر آگ جلائی ہوئی تھی 1000 سال سے، وہ آگ کے بھڑکنے اور جلنے کی کیفیت ختم ہو کے گویا کہ اس کو پانی میں ڈال دیا گیا ہے، اور وہ آگ کا جلنا بھڑکنا ختم ہو کے وہ آگ بجھ گئی تھی۔ شعر نمبر 65 ہے۔ اس شعر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ایک واقعہ رونما ہوا تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَالْجِنُّ تَهْتِفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنًى وَمِنْ كَلِمٍ۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا، اور جن آواز دے رہے تھے اور روشنیاں بلند ہو رہی تھی اور حق ظاہر ہو رہا تھا قرآن کریم کے معانی اور اس کے کلمات سے۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جن معلوم اور واضح ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور تحتف آواز دینا۔ دیکھیں جو ٹیلی فون ہے نا، ٹیلی فون کو بھی اسی وجہ سے ہاتف کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی ایک کی آواز دوسرے تک جاتی ہے۔ اور انوار یہ نور کی جمع ہے۔ ساتیہ، ساتیہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بلند ہو کر پھیل جائے، اس کو کہا جاتا ہے ساتیہ۔ اور جو انوارات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے، وہ انوارات ایسے زمین سے اٹھے ہیں اور اٹھ کر پوری فضا اور پورے آسمان کے اندر پھیل چکے ہیں۔ اور جن جو تھے وہ آوازیں دے رہے تھے۔ اب جن آوازیں دے رہے تھے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کے دو معنی بیان کیے گئے۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنات نے جب ان کو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کر اسی ولادت باسعادت کی خوشخبری دینے لگے۔ تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آوازیں دے رہے تھے، مطلب یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دے رہے تھے۔ اور یہاں پر ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو کفار و مشرکین تھے وہ جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، بالخصوص جب وہ سفر کرتے تھے اور کسی وادی میں جاتے تھے تو اس وادی کا جو جن ہوتا تھا اس سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے ان جنات کی سرکشی میں اضافہ ہوتا تھا، اور اس کا باقاعدہ ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو پھر جنات کو پتہ چل گیا کہ اب یہ جو ہماری لوگ ہم سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، اب یہ چیز ختم ہو جائے گی، تو ان کی سرکشی کے اوپر ضرب پڑی، تو وہ پھر ان کو غصے کی وجہ سے وہ چلانے لگے،
آپس میں ایک دوسرے سے غصے میں بات کرنے لگے۔ تو بہرحال دونوں معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ والانوار ساتیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے جو انوارات پیدا ہوئے ہیں وہ انوارات اتنے زیادہ تھے کہ زمین کے اوپر وہ برقرار نہیں رہے، بلکہ زمین سے فضا میں بھی بلند ہو کر زمین کی طرح انہوں نے فضا اور پورے آسمان میں بھی پھیل کے ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بھر دیا تھا۔ والحق یظہر، اور حق ظاہر ہو گیا۔ یظہر کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور جو حق تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حق بات ہے، حق کلام ہے، وہ ظاہر ہو گیا۔ کلام اللہ یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے۔ مانن، قرآن مجید کے معنی لوگوں کو بتانے والی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آ گئی تھی۔ ومن کلمی، اور کلم یہ کلمات سے ہے، یہ کہتے ہیں الفاظ کو۔ قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کے معنی سے جو حق بات تھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی ہے اور لوگ حق پر ایمان لے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الرابع ہے فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصیدہ بردہ شریف کا شعر نمبر 66 ہے۔ اس شعر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ عبارت دیکھ لیں، عمو وسمو فاعلان البشائر لم تسمع وبارکۃ الانذار لم تشمی۔ عبارت ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، وہ لوگ کفار اور فارسی معجزات کے دیکھنے سے اندھے ہو گئے اور معجزات کے سننے سے بہرے ہو گئے، تو خوشخبریوں کا اعلان انہیں نہیں سنایا گیا اور ڈرانے کی چمک بھی انہوں نے نہیں دیکھی یا انہیں نہیں دکھائی گئی۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ امو، اس کا مطلب ہوتا ہے اندھا ہونا، یعنی وہ جو کفار و مشرکین تھے، فارسی لوگ تھے، مجوسی تھے، وہ اندھے ہو گئے۔ اور سمو، اس کا مطلب ہوتا ہے بہرا ہونا، اور وہ بہرے ہو گئے، مطلب جس کو کوئی بات سنائی نہ دیتی ہو۔ اعلان، یہ اردو میں بھی اعلان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بشائر، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبریاں۔ لم تسمع، اس کا تسمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، سنانا، تو یہاں پہ ترجمہ ہوگا نہیں سنے گے۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں، باریکا، باریکا کہتے ہیں چمک کو۔ انذار، انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا۔ اور تشم، تشم اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ انہوں نے جو ڈرانے کی جو چمک تھی وہ بھی انہوں نے نہیں دیکھی یا ان کو نہیں دکھائی گئی۔ اب اس کا مطلب کیا بنے گا؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جب ان کفار و مشرکین کو دین اسلام کی دعوت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جن لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی ان کا اس شعر کے اندر تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب یہ لوگ عام ہیں، مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں، اور جو فارسی لوگ جن کا پہلے گزشتہ اشعار کے اندر تذکرہ ہو رہا تھا، یہاں پر مراد یہ مجوسی بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی غرض یہ کہ ہر وہ شخص جس نے دین اسلام کی دعوت کو رد کر دیا، قبول نہ کیا، تو گویا کہ وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ انہوں نے معجزات دیکھے، لیکن دیکھنے کے باوجود چونکہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، تو گویا کہ وہ اندھا ہے۔ اور اسی طریقے سے دین اسلام کی دعوت کو سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سنا ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے ہیں، تو گویا کہ وہ بہرے ہیں، حق کی بات ان کے دل کے اندر نہیں جاتی ہے، بذریعہ کانوں سے بھی اور بذریعہ آنکھوں سے بھی۔ تو جب وہ حق دیکھنے سے اندھے ہیں، حق سننے سے وہ بہرے ہو چکے ہیں، تو جو خوشخبریاں ہیں وہ اعلان ان کو تو گویا کہ سنائی ہی نہیں دیے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قبول کرنے والوں کو خوشخبریاں سنائی تھی کہ جو لوگ دین اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو خوشخبری کا اعلان ہے یہ ان کو سنائی نہیں دیا، کیونکہ یہ تو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ایمان قبول نہیں کیا اور دین اسلام کی دعوت کو رد کر دیا، ان کو جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے ڈرایا تھا۔ تو یہ لوگ چونکہ اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، تو یہ ڈر والی بات بھی ان کے کانوں میں نہیں گئی ہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہے، تو لہذا یہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، نہ یہ ڈرتے ہیں اور نہ ہی یہ خوشخبری کے مارے یہ ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ وہی ہو چکا ہے جیسا کہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، یہ لوگ اب واپس نہیں لوٹ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کفر و شرک کے اندر یہ اتنا زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعر نمبر 67 ہے۔ اس شعر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے تھے، ان میں سے ایک اہم واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ شعر کی عبارت دیکھ لیں، من بعد ما اخبر الاقوام کاہنہم بان دینہم المعوج لم یقم۔ ترجمہ دیکھ لیں، وہ لوگ اندھے اور بہرے ہو گئے بعد اس کے کہ لوگوں کو ان کے کاہنوں نے بتا دیا تھا کہ ان کا ٹیڑھا دین اب باقی نہیں رہے گا یا اب سیدھا نہیں ہو سکے گا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں،
من بعد اس کا مطلب ہوتا ہے بعد اس کے، یہ بعد اردو والا ہی بعد ہے، اور من اس کا مطلب ہوگا اس کے، ماں جو اخبارہ خبر دی تھی، اقوام قوموں کو، کاہن ان کے کاہن نے، کیا خبر دی تھی وہ یہ ہے، یہ خبر، بینا کا مطلب یہ خبر، دینہم ان کا دین، معوجہ ٹیڑھا، یعنی ان کا ٹیڑھا دین، لم یکم وہ کھڑا نہیں ہوگا، یعنی سیدھا نہیں ہوگا، باقی نہیں رہے گا، یہ اس کے معنی ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس کو ذرا سمجھ لیں، دیکھیں جو کاہن تھے اس زمانے کے اندر، اب یہاں پر سمجھیے کہ کاہن کیا ہوتا ہے۔ کاہن اس زمانے کے اندر کچھ لوگ تھے کہ جن کے پاس بعض اوقات جنات آتے تھے اور ان کو کوئی غیب کی خبر بتاتے تھے، تو وہ اس کے اندر اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر پھر وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، اور بعض ان میں سے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ ان کے پاس کوئی جن تو نہیں آتا تھا، لیکن وہ ویسے ہی قیافہ شناسی کر کے، اندازے لگا کے اور اپنی عقل کا استعمال کر کے غیب کے بارے میں پیشن گوئیاں کر لیا کرتے تھے۔ یہ کاہن لوگ تھے، دین اسلام کے اندر اس قسم کے کاہنوں کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس موقع کے اوپر کئی ایسے اشارات ملتے ہیں، واقعات ملتے ہیں کہ جن واقعات کے مطابق یہ جو کاہن لوگ تھے لوگوں کے، ان کے کاہنوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی تھی اور یہ بات بتائی تھی کہ ان کا جو دین ہے وہ باقی سارے کے سارے باطل دینوں کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اسی کے یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے کہ جو قومیں تھیں، یعنی جو لوگ تھے، ان کو ان کے کاہنوں نے بھی خبر دے دی تھی کہ جو ان کا ٹیڑھا دین ہے، یعنی ان کا جو باطل اور شرک والا دین ہے وہ اب باقی نہیں رہے گا، دین اسلام ان کے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو یہاں پہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک اسی طریقے سے کاہن کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ ایک مرتبہ آپ ایک شخص کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ شخص کاہن رہا ہوگا۔ اسے بلایا گیا تو اس نے اپنے کاہن ہونے کا اقرار کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے دریافت کیا کہ تیرے جن نے سب سے عجیب بات جو تجھے بتائی تھی وہ کون سی تھی؟ تو وہ کاہن کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میری جو جنی تھی وہ گھبرائی ہوئی میرے پاس آئی ہے اور وہ یہ کہنے لگی، اور میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا، کہ کیا آپ جنات اور ان کی پریشانی کو نہیں دیکھتے اور ان کے ذلیل ہونے کے بعد ان کی نا امیدی کو نہیں دیکھتے اور شہروں کے اونٹوں اور ان کے ٹاٹوں کے ساتھ ملنے کو نہیں دیکھتے؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ ان کے بتوں کے پاس لیٹا ہوا تھا کہ میں نے ایک آدمی کو بہت زور سے چلاتے ہوئے سنا، ایسی چیخ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ جو آدمی چلا رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا، یا جلیح امر النجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ تو یہ 2 مرتبہ یہ آواز سنی گئی۔ تو جب ہم نے تحقیق کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی زمانے کے اندر ہوئی تھی۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بخاری شریف کے اندر مذکور ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو اس زمانے کے کاہن لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا تھا کہ تمہارا باطل دین برقرار نہیں رہے گا، نبی آخر الزمان اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں اور ان کا حق دین تمہارے باطل دینوں کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اسی کی طرف اس شعر کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ شعر نمبر 68 ہے۔ اس شعر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ایک اہم واقعہ رونما ہوا تھا، اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَبَعْدَمَا عَيَّنُوا فِي الْأُفْقِ مِنْ شُهُبٍ مُنْقَضَّةٍ وَفْقَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ صَنَمٍ۔ یہ شعر کی عبارت ہوگی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وہ لوگ اندھے ہو گئے اس کے بعد کہ انہوں نے آسمان کے اطراف میں شعلوں کو گرتے ہوئے دیکھا، بالکل ویسے ہی جیسا کہ زمین پر بت گر رہے تھے۔ اس کا ترجمہ ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بعد یہ اردو والی بات ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ماں جو، بعد اس کے اس کا ترجمہ ہوگا۔ آینو یہ ہوتا ہے معائنہ کرنا، ہم جو اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ کہ فلاں چیز کا معائنہ کیا، یہ وہی ہے آینو۔ معائنہ کیا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اندھے ہو گئے اس معائنہ کرنے کے بعد۔ کس معائنہ کرنے کے بعد؟ وہ آگے ہے۔ فی کا ترجمہ ہوتا ہے میں، افق، افق کہتے ہیں آسمان کا کنارہ۔ جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں نا، اوپر کی طرف، تو آپ کو بالکل سائڈوں کے اوپر جو آپ کو آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے، آسمان کا جو کنارہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے افق۔ تو افق آسمان کا کنارہ۔ شہب کہتے ہیں شعلے کو، اور منقضہ کا مطلب ہوتا ہے گرنا۔ یہ جو ہے نا منقضہ، اس کا تعلق اسی شہب کے ساتھ ہے، یعنی جو شعلے تھے وہ آسمان سے گر رہے تھے۔ تو یہ جو کفار و مشرکین تھے انہوں نے آسمان سے شعلے گرتے ہوئے دیکھے، آسمان سے شعلے گرتے ہوئے دیکھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع کے اوپر ایک اہم واقعہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا۔ تو اس کے باوجود یہ لوگ اندھے ہو گئے، انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ وفقہ ما اس کا مطلب ہوتا ہے مطابق ہونا،
یہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا موافقت، یہ وہی ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ارض کہتے ہیں زمین کو، یعنی زمین میں، یعنی یہ جو اوپر سے جو شعلے گر رہے تھے بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ زمین کے اندر صنم کہتے ہیں بت کو، جیسے زمین کے اندر بت گر گئے نا، اوندھے ہو گئے، بالکل اسی طریقے سے آسمان سے جو شعلے تھے وہ بھی ایسے ہی زمین کے اوپر گر رہے تھے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اب ہم اس کی تھوڑی سی تشریح سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع کے اوپر دو قسم کے تغیرات ہوئے تھے، ایک تغیر ہوا تھا آسمان کے اوپر اور دوسرا تغیر ہوا تھا زمین کے اوپر۔ آسمان کے اوپر جو تغیر اور تبدیلی ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ شیاطین کو انگارے مارے گئے تھے۔ یہ جو پہلے شیاطین تھے یہ اوپر جا کے سنگن لیتے تھے، اور جو فرشتے آپس میں باہمی ہم کلام ہوتے تھے اور وہ زمین والوں سے متعلقہ بات چیت کیا کرتے تھے تو یہ ان کو سن لیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے تو آسمان کے دروازے شیاطین کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ شیاطین جنہوں نے اوپر جانے کی کوشش کی تو ان کے اوپر جلتے ہوئے آگ کے انگارے پھینکے گئے تھے۔ تو یہی اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو آگ کے انگارے تھے شیاطین کے اوپر برسائے گئے۔ اور زمین کے اوپر جو واقعہ رونما ہوا تھا وہ یہ تھا کہ دنیا بھر کے کئی بت خانوں کے اندر جو بت تھے وہ اوندھے منہ گر پڑے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ تاروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر سب سے پہلے جو قبیلہ ثقیف کے لوگ تھے وہ گھبرا گئے۔ وہ اپنے قبیلے کا ایک شخص تھا عمرو بن امیہ، یہ عرب کے عقل مند لوگوں میں سے ایک شخص تھا، یہ اس کے پاس گئے ہیں اور اس سے حال دریافت کیا کہ ہم نے ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس نے پھر ان کو بتایا تھا اگر تو وہ تارے ایسے تھے جو کہ زمین اور سمندر کے راستے معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، یعنی ان کو دیکھ کے سمندری راستہ معلوم کیا جاتا تھا، زمینی راستہ معلوم کیا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے بعض ستارے ایسے ہوتے تھے جو گرمی اور سردی میں خاص خاص برجوں کے اندر رہتے تھے، لوگ اس سے احوال معلوم کیا کرتے تھے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگوں کی معیشت کے اندر کرامت ہے، اگر تو ایسے تارے ٹوٹے ہیں تو یہ قرب قیامت اور دنیا کے زوال کی طرف اشارہ ہے، اور اگر وہ تارے ایسے نہیں تھے مطلب یہ کہ وہ راستہ معلوم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے گرمی اور سردی کے موسم کے اندر خاص خاص مقامات کے اوپر نہیں ہوتے تھے، اس کے علاوہ جو ستارے تھے وہ ٹوٹے ہیں، تو پھر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ کسی خاص اور عظیم الشان کام کا ارادہ کیا ہے۔ دیکھیں جو دوسرا مصرع ہے اس میں بتوں کے اوندھے منہ گرنے کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موقع پر جس طریقے سے دیگر واقعات رونما ہوئے تھے، ایک بڑا اہم واقعہ یہ بھی تھا کہ دنیا بھر کے اندر کئی بت خانوں کے اندر جو بت تھے وہ اوندھے منہ گر پڑے تھے۔ کتب سیرت کے اندر اس قسم کے واقعات تفصیل کے ساتھ منقول ہیں۔ خلاصے کے طور پہ ایک دو واقعات کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ لیکن قریش کے چند حضرات ایک مرتبہ ایک بت کے پاس رات کے وقت کھڑے تھے کہ وہ بت اوندھے منہ گر پڑا۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو حضرت عثمان بن حویرث رضی اللہ عنہ نے اس بت سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا، تو جواب میں سے ایک جن کی آواز آئی جس کا خلاصہ یہی تھا کہ بت گر پڑے ہیں اور ایک اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت ورقہ اور عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ یہ دونوں نجاشی کے پاس گئے۔ ان کے پہنچتے ہی نجاشی نے ان سے قریش میں نومولود بچے کے حوالے سے سوال کیا، تو ورقہ نے فرمایا کہ ایک رات ایک بت کے قریب میں سویا ہوا تھا جس میں پھر بت کے اندر سے آواز آئی، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اشارہ کیا گیا تھا، اور پھر وہ بت تھا وہ اوندھے منہ گر پڑا۔ اس کے بعد پھر نجاشی نے اپنا واقعہ سنایا۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو بعثت کے موقع پر بھی سارے بت یہ زمین کے اوپر گر گئے تھے۔ تو بہرحال یہی اس شعر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے زمین میں بت گر گئے تھے بالکل اسی طریقے سے آسمان میں شہاب ثاقب یا جلتے ہوئے جو انگارے تھے وہ شیاطین کے اوپر مارے گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی الفصل الرابع ہے فی مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 69 ہے۔ اس شعر کے اندر بھی جو گزشتہ شعر کے اندر تذکرہ ہوا تھا کہ شیاطین کے اوپر انگارے مارے گئے تھے، اسی کا ہی اختتام اور تتمہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ شعر دیکھ لیں۔ حتی غدا عن طریق الوحی منہزم من الشیاطین یکفو اثر منہزمی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہاں تک کہ شیاطین وحی کے راستے یعنی آسمان سے شکست خوردہ ہو کر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ گئے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حتی اس کا معنی ہوتا ہے یہاں تک، کسی چیز کا انجام اور کسی چیز کا اختتام اور اینڈ بتانے کے لیے، مطلب کوئی کام ہو رہا ہے اب اس کا اینڈ پہ کیا بات ہوئی ہے، کیا واقعہ ہوا ہے، وہ بتانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غدا اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، یعنی یہ جو ان کے اوپر شیاطین کے اوپر آ کے انگارے برسائے گئے تھے اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں یہ ہو گیا۔ طریق کہتے ہیں راستے کو، مراد یہ ہے کہ آسمان کے راستے، یعنی آسمان کے راستے جہاں سے وحی اترتی تھی اس راستے پر جو شیاطین بیٹھے ہوتے تھے اور سنگن لینے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ زمین کے اوپر تکوینی طور پہ کون سے واقعات ہونے ہیں،
کون سے کام ہونے ہیں، تو شیاطین کے اوپر جب آگ کے انگارے برسائے گئے تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ طریق الوحی وحی کے راستے، مطلب آسمان میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ منہزم اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے والا، من یہ سے کو کہتے ہیں، شیاطین اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، شیاطین میں سے۔ یکفو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا، اور اثر یہ کہتے ہیں نشان قدم کو، مطلب ایک آدمی آگے جا رہا ہے نا، اس کے قدموں کا ایک نشان بنتا ہے، اور جو دوسرا آدمی جو پیچھے آ رہا ہے وہ بالکل اسی کے پیٹرن کے اوپر چلتا جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو دوسرا آدمی ہے فلاں کے نقش قدم کے اوپر چل رہا ہے۔ منہزم یہ اوپر آ گیا، بھاگنے والا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو مطلب اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو شیاطین تھے یہ جب آسمان کی طرف بلند ہوتے تھے تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک شیطان اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، اس کے اوپر چوتھا، جس طریقے سے سیڑھی کے درجے ہوتے ہیں نا، ایک کے ساتھ دوسرا ملا ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، تو اس طریقے سے یہ ایک کے اوپر چڑھ کے آسمان تک یہ شیاطین یہ بلند ہوتے تھے۔ تو جب ان کے اوپر وہ آگ کے شعلے اور آگ کے انگارے مارے گئے تو جب اوپر والے کو مارے گئے تو پھر وہ بھاگا، جب وہ اوپر والا بھاگا تو پھر اس کے پیچھے پیچھے جتنے وہ لگے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے بھاگنا شروع ہو گئے۔ مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ جو ان کے لیے پہلے آسمان کی طرف راستہ کھلتا تھا اور یہ جا کر پہلے خبریں سنگن لے لیا کرتے تھے، یہ راستہ ان کے لیے مکمل طور پر بند ہو گیا، اور پھر ان کو کسی قسم کی کسی واقعے کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کے ساتھ کس کام کا ارادہ کیا ہے۔ شعر نمبر 70 ہے۔ اس شعر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع کے اوپر جو شیاطین کو انگارے مارے گئے تھے اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، کأنہم حربن ابطال ابرہۃ او عسکر بالحصا من راحتیہ رمی۔ ترجمہ دیکھ لیں، گویا کہ شیاطین بھاگنے میں ابرہہ کے پہلوان تھے یا اس لشکر کی طرح تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے مارا گیا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کأنہ یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، گویا کہ یا مثال کے طور پہ، ہم وہ، یہ جو پہلے شیاطین کا تذکرہ ہو رہا تھا نا 68 نمبر شعر میں اور 69 نمبر شعر کے اندر، یہ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو شیاطین جن کو آگ کے انگارے مارے گئے تھے وہ ان کی مثال ایسے ہے، حربن یہ کہتے ہیں بھاگنا، بھاگنے میں وہ ایسے تھے، ابطال، ابطال یہ بطل کی جمع پہلوان کو کہتے ہیں، ابرہہ، ابرہہ جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے جو پہلوان تھے بالکل جیسے وہ بھاگ رہے تھے، یہ جو شیاطین تھے آسمان سے بھاگنے میں یہ بالکل اسی کی مثل تھے۔ یہ تو ہو گیا پہلے لفظ کا، پہلے مصرے کا، آپ دوسرا دیکھ لیں، او یا پھر عسکر کہتے ہیں لشکر کو، یہ جیسے کہ وہ لشکر بھاگا تھا، کون سا لشکر؟ با یہ کہتے ہیں ساتھ ہونے کو اور حسا کہتے ہیں کنکر، من سے راحتی دونوں ہتھیلیاں، ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، روم مارا گیا یا پھینکا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے جو کنکر کو لشکر کی طرف پھینکا تھا، یا لشکر کو اپنی دونوں ہتھیلیوں سے جو کنکر مارے تھے جس کے نتیجے میں وہ لشکر پھر بھاگ اٹھا تھا، یہ جو شیاطین سے آسمان سے بھاگنے میں یہ اسی لشکر کی مثل تھے۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی باتیں ہیں 2-3۔ ایک تو اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ان کو جو تشبیہ دی گئی تھی ابرہہ کے پہلوان کے ساتھ، یہ پہلا سوال یہاں پر یہ ہوگا ابرہہ کون تھا اور اس کے پہلوان، اس کا کیا قصہ تھا، اور دوسرا یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا لشکر تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر مارے تھے اور پھر وہ دم دبا کر بھاگ گیا تھا۔ تو اس لیے مناسب ہے یہاں پر ہم ان دونوں کی بھی تھوڑی سی تشریح کر دیں تاکہ اس شعر کو سمجھنا صحیح طریقے سے ممکن ہو سکے۔ دیکھیں اس میں جو پہلا واقعہ ہے وہ ہے ابرہہ کے لشکر کا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کی طرف سے یمن کا حاکم یعنی جو گورنر تھا وہ ابرہہ نامی ایک شخص تھا، اس نے یمن کے اندر ایک شاندار کنیسہ بنانے کا ارادہ کیا جس کی نظیر دنیا کے اندر کوئی نہیں تھی، اور اس ابرہہ کا ارادہ یہ تھا کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں وہ مکہ مکرمہ نہ جائیں بلکہ میرے بنائے ہوئے کنیسہ میں آنے لگیں۔ تو اس نے ایک عالی شان اور اونچا کنیسہ تعمیر کیا کہ اگر نیچے کھڑا ہوا آدمی اس کی بلندی کے اوپر نظر ڈالنا چاہتا تو نظر نہیں ڈال سکتا تھا۔ پھر اس کو سونے جواہرات کے ساتھ اس کو مرصع کیا اور پوری مملکت کے اندر اعلان کر دیا کہ یمن سے اب کوئی شخص حج کرنے کے لیے کعبہ نہ جائے بلکہ اس کنیسہ کے اندر ہی عبادت کرے۔ تو اس اعلان کے بعد پھر 2 واقعات پیش آئے۔ ایک واقعے کے مطابق بنو کنانا کے ایک شخص نے رات کے وقت اس کنیسہ کے اندر پخانہ کر دیا اور اس کو گندگی سے آلودہ کر دیا، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق عرب کے ایک مسافر قبیلے نے کنیسے کے قریب اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی
اور ہوا کی وجہ سے وہ جو آگ تھی کنیسے کو لگ گئی اور اسے سخت نقصان پہنچ گیا، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ جو پورا جو اس نے کنیسہ بنایا تھا یہ جل کر خاک ہو گیا۔ تو بہرحال ابرہہ کو بہت سخت غصہ آیا اس بات کے اوپر، اور اس نے پھر تہیہ کیا کہ میں ایک پورا لشکر لے کر جاؤں گا، اور لشکر لے جا کے میں نعوذ باللہ جو خانہ کعبہ ہے مکہ مکرمہ میں اس کو میں گرا دوں گا۔ تو اس نے ایک لشکر تیار کیا اور لشکر لے جا کر پھر یہ خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے یہ 50-55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال اس لشکر کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چند پرندے بھیجے، انہوں نے ان کے اوپر کنکر مارے، اور وہ جو کنکر تھے اس کے پورے جو لشکر تھے، جو پہلوان تھے اس لشکر کے اندر، ان کو اوپر گرتے تھے اور ان کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ تو یہ واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جس طریقے سے ابرہہ لشکر کے جو پہلوان تھے وہ بھاگے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کے اوپر، جو شیاطین تھے وہ بھی بھاگنے میں انہی کے مثل تھے۔ جو کہ پہلا مصرع دیکھیں، جو دوسرا مصرع ہے کہ وہ لشکر جیسے بھاگا تھا جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے کنکر پھیرے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ غزوہ حنین میں پیش آیا تھا کہ اس غزوے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں میں کنکر لے کے کفار کے لشکر کے اوپر پھینکے تھے، اور اس کنکر پھینکنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو کفار کا لشکر جنگ کرنے کے لیے آیا تھا وہ شکست کھا کے دم دبا کر بھاگ گیا۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ لشکر بھاگا تھا جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں سے کنکر پھینکے تھے، جو شیاطین آسمان کے اوپر گئے تھے خبریں لینے کے لیے، ان کے اوپر بھی جب آگ کے شعلے پھینکے گئے تو یہ بھی اسی لشکر کی طرح دم دبا کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ شعر نمبر 71 ہے۔ گزشتہ شعر کے اندر اس بات کا تذکرہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں سے کنکر کفار کی طرف پھینکے تھے جس کی وجہ سے کفار کے لشکر کو شکست ہو گئی تھی۔ آج کے شعر کے اندر بھی اسی بات کا ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، نبذم به بعد تسبیہم ببطنہما نبذ المسبح من احشاء ملتقم۔ ترجمہ دیکھ لیں، کنکریوں کا پھینکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلیوں میں ان کے تسبیح پڑھنے کے بعد تھا، اور یہ کنکریاں ایسے ڈالی گئی تھی جس طرح حضرت یونس علیہ السلام لقمہ بنانے والی مچھلی کے پیٹ سے زمین پر ڈالے گئے تھے۔ اس کا ترجمہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ نبذن اس کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، بھی ان کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ کنکریاں پھینکی تھی، یہ جو کنکریوں کا پھینکنا تھا یہ اس کے بعد تھا۔ کس کے بعد تھا؟ وہ آگے ہے۔ یہ جو بعد ہے یہ اردو والا ہی بعد ہے، یعنی اس کنکریوں کا پھینکنا تسبیح کرنے کے بعد تھا، یعنی وہ جو کنکریاں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تسبیح کیا کرتی تھی۔ اب آگے چلے، بطن، بطن کہتے ہیں اندرونی حصہ، ہما دونوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں ہیں، جو دونوں ہتھیلیاں، یہ تو دونوں ہتھیلیوں کا ترجمہ ہو جائے گا ہما، اور جو بطن ہے نا، بطن کہتے ہیں کوئی بھی چیز اس کے اندر والے حصے کو۔ اب جیسے یہ ہاتھ ہے نا، ایک اس ہاتھ کے باہر والا حصہ ہے، یہ والا، یہ جو ہاتھ کا باہر والا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے ظاہر، اور یہ جو اندر والا حصہ ہے ہتھیلی کا، اس اندر والے حصے کو کہا جاتا ہے بطن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی کے اندر وہ جو تسبیحاں تھیں، وہ جو کنکریاں تھیں، وہ تسبیح کیا کرتی تھی، جیسا کہ کتب سیرت کے اندر یہ کثرت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کنکریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر تسبیح کی تھی۔ خلاصے کے طور پہ میں ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ حضرموت کے رؤساء کا، رئیس لوگوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور پھر گفتگو ہوئی۔ دوران گفتگو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت پر کوئی شہادت طلب کی۔ تو جب انہوں نے شہادت طلب کی تو آپ نے ایک مٹھی بھر کنکریاں اٹھائی، اور وہ جو کنکریاں تھیں انہوں نے آپ کی ہتھیلی میں تسبیح پڑھی۔ تو یہ دیکھ کر وفد مسلمان ہو گیا۔ تو بتانا یہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں کنکریاں وہ تسبیح کیا کرتی تھی۔ یہ تو ہو گیا پہلا۔ اب آگے چلے، نبذن پھینکنا یہ اوپر ہو چکا ہے، مسبح تسبیح کرنے والا، یعنی وہ جو کنکریاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پھینکا تھا وہ تسبیح کرنے والی کنکریاں تھیں۔ من سے، احشاء کہتے ہیں پیٹ، اور ملتقم نگلنے والا، جس طریقے سے نگلنے والے کے پیٹ سے کوئی چیز پھینکی جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے وہ جو تسبیحیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی یہ بھی تسبیح کیا کرتی تھی۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نگلنے والے کے پیٹ سے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس میں مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر نگل لیا تھا، اور نگلنے کے بعد پھر وہ سمندر کے اندر چلی گئی تھی، اور پھر کچھ عرصے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر اگل دیا تھا۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنکر پھینکنا ہے اس کو مچھلی کا حضرت یونس علیہ السلام کو نگلنا اور پھر باہر اگل دینا، ان دونوں میں کیا مماثلت ہے؟
کیا مشابہت ہے، کیا وجہ ہے جو ایک چیز کو دوسری کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ دیکھیں جو دونوں واقعات ہیں اس میں مختلف قسم کی تشبیہات پائی جاتی ہیں۔ ایک تشبیہ تو اس طریقے سے ہے کہ جو دونوں امور ہیں یہ خلاف عادت ہے۔ مثال کے طور پہ جو مٹھی بھر کنکریاں ہیں اس میں تمام دشمن تک پہنچ جانا یہ بھی خلاف عادت امر ہے۔ انسان کی طاقت اور قدرت کے اندر تو نہیں ہے کہ آپ ایک مٹھی کے اندر کنکریاں اٹھائیں اور آپ لشکر کی طرف پھینکیں اور وہ پورے لشکر تک پہنچ جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم زمین کے اوپر واپس آ جانا یہ بھی خلاف عادت ہے۔ تو ایک خلاف عادت واقعے کو دوسرے خلاف عادت واقعے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو ایک تشبیہ اس طریقے سے ہے، دوسری تشبیہ اس طریقے سے دی گئی ہے کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام نے تسبیح پڑھی تھی، جیسا کہ خود قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی طرح جو کنکریاں تھیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں تسبیح پڑھا کرتی تھی۔ ایک تیسری تشبیہ بھی ذکر کی جاتی ہے، ایک تیسری تشبیہ بھی ہے کہ دونوں واقعات میں ڈالنے کی وجہ وہ نجات ہے۔ یونس علیہ السلام کو جو مچھلی نے باہر اگل دیا تھا تو پھر اس میں یونس علیہ السلام کی بھی نجات تھی، اور پھر یونس علیہ السلام کی برکت سے ان کی پوری قوم کو نجات حاصل ہوئی تھی۔ اور اسی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ڈالی تھی، کنکریاں پھینکی تھی، اس کنکریوں کے پھینکنے میں بھی مسلمانوں کی نجات تھی اور مسلمانوں کو جنگ کے اندر فتح حاصل ہوئی تھی۔ تو اس اعتبار سے دونوں واقعات کو ایک دوسرے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہاں تک ہماری الحمدللہ الفصل الرابع فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل ہو گئی ہے۔